وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ اور یہ دعا ویسے تو سارا دن ساری رات کر سکتے ہیں، لیکن چند اوقات کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ پہلا وقت رات کا آخری وقت، سحری کا وقت، آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ یہ کہہ دیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو پھر زبان سے نکلے گا وہ رد نہیں ہوگا۔ دوسرا وقت اذان ہو جائے اور نماز کھڑی ہونے تک، یہ 15 سے 20 منٹ کا یہ وقت، فرمایا ان الدعاء بین الاذان والاقامت لا ترد، اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تیسرا موقع جب سجدے میں جاؤ تو دعا کرو، خصوصاً نوافل میں، یا آپ اکیلا سجدہ بھی کر سکتے ہیں۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، جب سجدے میں جاؤ تو یہ کیفیت اللہ کے قریب سب سے زیادہ بندہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ چوتھی چیز، اللہ کے رسول نے فرمایا اذان ہو رہی ہو، یہ جہاد ہو رہا ہو، تو اس وقت جو دعا ہوتی ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ اور پانچواں وقت جو آج کا دن جمعے کا مبارک دن ہے، عصر سے شام تک ایک ایسی گھڑی ہے، اس گھڑی میں جو بھی کوئی دعا کر دے اللہ اس کو رد نہیں کرتے۔ کاش وہ لوگ آج بھی نظر آئیں، ایسے علماء تھے جمعے کے دن عصر کے بعد دروازہ بند کر لیتے، شام تک نہیں ملیں گے، بچوں کو بھی بیوی کو بھی کہتے باوضو ہو کے آ جاؤ، دعا کرنی ہے اپنی بھی آخرت کے لیے اور اپنے چاہنے والوں کی آخرت کے لیے۔ اس گھڑی میں کی گئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، مرغ کے اذان کے وقت بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ لیکن تعجب یہ ہے کہ آج اگر کوئی مرغ بھی اذان دیتا اسے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ سچ کہا کہنے والے نے، سنا ہے جو اللہ کا کلمہ بلند کرتا ہے وہ ذبح ہی ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغ اذان دیتا ہے جب اسے فرشتے نظر آتے ہیں، اور گدھا بولتا ہے جب اسے شیطان نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش کے وقت بھی کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے، مظلوم کی آہو بکا رد نہیں ہوتی، جو مظلوم ہے اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے، مسافر کی دعا کو رد نہیں کرتے، اسی طرح حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، غزوات میں شریک ہونے والے کی دعا رد نہیں ہوتی، روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، اور والدین کی دعا رد نہیں ہوتی۔